یا سبھی لوگوں کو ناخون اور بال نہیں کٹوانا چاہیے ان 10 دنوں میں، یعنی چاند دیکھنے سے لے کے 10 تاریخ تک۔ دوستو، عید الاضحیٰ عنقریب ہے، جس کو بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے نام سے قربانیاں کروائیں گے وہ ان باتوں کا، ان چیزوں کا خاص کر کے خیال رکھیں۔ کیا وہ ناخن کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، یا بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایسے ہی بہت سارے کام ہیں، وہ قربانی کرنے تک کر سکتے ہیں یا نہیں، اس بیان کے اندر مکمل طریقے سے جانیں گے۔ آئیے بغیر دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں، سنتے ہیں پورا بیان۔ عید قرباں آتی ہے تو 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک بہت سے بھائی کہتے ہیں کیا وہ ناخن کٹوائے، کہ وہ بال ترشوائے کہ نہیں بنائے، حجامت جسے ہم کہتے ہیں وہ بنوائے کہ نہیں بنوائے۔ بہت سے لوگ اس کنفیوژن میں کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یا سبھی لوگوں کو ناخون اور بال نہیں کٹوانا چاہیے ان 10 دنوں میں، یعنی چاند دیکھنے سے لے کے 10 تاریخ تک۔ ذی الحج جو ہے تو ذی الحج میں جب چاند نظر آئے تو اس میں قربانی کرنے والے کیا کریں، بنا قربانی کرنے والے کیا کریں۔ تو جس شخص کو قربانی کرنا ہے، جس کی طرف سے قربانی پیش کی جانی ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب سے ذی الحج کا چاند نظر آئے 1 تاریخ سے، اور جب تک وہ اپنی قربانی نہ کر دے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے ناخون نہ کٹوائے، نہ ترشوائے، نہ ہی اپنے بال کٹوائے اور نہ ہی حجامت بنوائے۔ یہ اس کے لیے حکم ہے، بہتر ہے۔ کیا جس گھر میں قربانی ہو رہی ہے اس گھر کے سبھی لوگ اس پر عمل کریں؟ مان لیجئے قربانی گھر میں 1 شخص کر رہا ہے، لیکن اس کی فیملی میں 5 ممبر، 4 ممبر، 10 ممبر رہتے ہیں، تو کیا وہ سب نہ کٹوائیں ناخون و بال حجامت؟ تو جو شخص اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہا ہے یہ حکم اس کے لیے ہے، نہ کہ گھر کے اور افراد کے لیے۔ دوسرے افراد کے لیے حجامت بنوانا، بال کٹوانا، ناخون ترشوانے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ قربانی کا جو معاملہ ہے، خاص خیال رکھیں کہ جانور جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے قربانی کا، ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کے دل اس کی طرف کھنچ رہا ہو۔ خوبصورت سے مقصد، آپ جانور دیکھیں تو ایک دم دل میں بہائے آپ کے، خوبصورت، اچھا لگے، آنکھ ناک بھی اچھی ہو، عضو اس کا کوئی ڈیمیج نہ ہو، کوئی اس کا عضو، کوئی اس کا پیر، دم، کان وغیرہ کٹا نہ ہو، آنکھ وغیرہ اس کی خراب نہ ہو، نقص نہیں ہونا چاہیے، بالکل خوبصورت جانور ہو۔ اور دمبا وغیرہ 1 سال، اور بڑا وغیرہ کٹرا بھینس وغیرہ جو ہے اس کی 2 سال عمر ہونا چاہیے، اور اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال ہونا چاہیے، اس عمر کے جانور ہوں۔ بہت سے لوگ ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ جب قربانی دی جاتی ہے تو بڑے جانوروں میں کئی حصے ہو جاتے ہیں، تو ان میں یہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بھئی تو رکھے گا اس کو اتنے دن، تو رکھے گا، تو رکھے گا۔ صحیح بات تو یہ کہ سب لوگ خدمت کریں تو اس کی اچھی بات ہے، لیکن اس میں بچنا نہیں چاہیے، جتنی بڑھ چڑھ کر ہو چاہیے اس کی خدمت کریں، اس میں جو ہے اس کی خدمت کرنے میں حصہ لیں۔ جانور اپنے گھر کا پلا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر گھر کا پلا ہوا نہیں ہے تب بھی ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے جانور خرید لینا چاہیے۔ حالانکہ ہاتھوں ہاتھ اگر کسی نے جانور خریدا تب بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس جانور کو ہلائیں، کھلائیں، پلائیں، تو اس سے کہیں نہ کہیں آپ کی محبت ہو جائے گی، آپ کے دل کو رغبت ہو جائے گی، آپ نے اس کی خدمت کی ہوگی، تو جب وہ قربان ہوگا تو ایک پیاری چیز جو آپ کے دل کو پیاری ہے وہ قربان آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاتھوں ہاتھ آپ بازار مارکیٹ سے خرید لائیں گے تو وہ رغبت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تھا حضرت ابراہیم کے حوالے سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، کہ ابراہیم وہ جو 4 پرندے لینا ہے اور اس کو جو ان کو
ان کی گڈیاں گردنیں کاٹنا ہے، ان کو 4 پرندوں کو لے کے ہلا لو تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں، آپ ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب قربانی مانگی گئی تو کیا کہا گا؟ جو تمہیں پسندیدہ چیز ہے اس کی قربانی پیش کرو۔ تو آپ نے وہ اونٹ قربان کیے، وہ یہ الگ واقعہ ہے۔ تو قربانی میں یہ خاص خیال رہے کہ جو چیز قربان آپ کر رہے کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو اس سے محبت ہو گئی، رغبت ہو گئی، لگاؤ ہو گیا۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ اس جانور کو پالیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، نلائیں گے، دلائیں گے، خدمت کریں گے۔ بہت سے لوگ کرنے ہوتے نہیں جی وہ آپ ہی اپنے گھر باندھ لو، میرے گھر انتظام نہیں ہے۔ کوشش کرو کہ آپ اس کو اپنے گھر ہلاؤ، اس سے محبت پیدا ہو جائے۔ تو بہتر ہے کہ گھر کا جانور ہو تو اس سے آپ کی محبت زیادہ ہوگی، رغبت زیادہ ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو پیاری چیز آپ قربان کریں گے، جو آپ کے دل کو محبوب ہو، پیاری ہو، رغبت زیادہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو کوشش کریں کہ جانور پہلے خرید لیں تاکہ اس کی کچھ خدمت کر لیں اور اچھے سے اس کی آپ دیکھ ریکھ کر لیں اور آپ کے دل میں اس کی محبت بس جائے۔ قربانی کے جانور کو اچھے سے نہلائیں، دھلائیں، سجائیں، بالکل جائز ہے، قربانی کریں۔ لیکن قربانی کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس کی پکچر ہے، اس کی ویڈیو بنا کر کے کلپیں بنا کر ڈالتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے، بہت سے کمزور دل کے لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اچھا، دکھاوا کرنا تو منع ہے، آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیت جاتی ہے۔ جو قربانی کرنے پر اللہ آپ کی نیت کو، آپ کے دل کے حال سے واقف ہے، لیکن ہم سوشل میڈیا پر اس کی پکچر ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے، بالکل اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو قربانی جہاں ہو رہی ہے وہاں پر نہیں رکھنا چاہیے، جانور کبھی کبھی چھوٹ کے بھاگ بھی جاتا ہے، بچوں کی چوٹ لگ جاتی ہے۔ بند جگہ پر قربانی کریں، اس کی جو آلات اور گندگی کچڑا وغیرہ ہے اس کو کہیں ایک جگہ پر کچڑے خانے میں ہی ڈالیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، قربانی ہوگی، روڈوں پر، سڑکوں پر، نالیوں میں خون بہ رہا ہے، اس کے چچڑے اور گندگی اور اس کا آلات اوجڑی کہیں بھی ڈال دیا، اس کے بدبو آ رہی ہے، اس کے جو اندر کا گوبر ہے وہ کہیں ڈال دیا، پورا محلہ نہیں رہ پا رہا۔ تکلیف دینا اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ آپ اس کو سارے اس کے مٹیریل کو، جتنا بھی بچا ہوا وہ فضلہ ہے، اس کو آپ جو ہے کسی ایسی جگہ ڈالیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یا پھر کہیں دفن کر دیں، خون کو بھی دفن کر دیں تاکہ بدبو نہ آئے۔ رات ان چیزوں کا خاص خیال قربانی میں رکھیں۔ ایک اہم بات اور بتاؤں میں کہ قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، بہت سے کہتے ہیں وہ چھری پڑھ دو، وہ چھری نہیں پڑھی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں وہ چھری پڑھ دی انہوں نے اور قربانی کر دیا گیا، یہ سب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ آپ قربانی جب کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ قربانی شروع کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ قرآن کی 1-2 آیتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیتیں آپ شامل بھی کر سکتے ہیں اس میں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کیا کریں؟ قربانی شروع کر دیں۔ آدمی اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے قربانی، اپنے ہاتھ سے نہ کرے تو قربانی کرنے والا ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے کر دے۔ یہاں مسئلہ ہاتھ سے کاٹنے کا نہیں ہے، ہاتھ سے قربان کرنے کا نہیں ہے، نیت کا مسئلہ ہے۔ جب قربانی ہو جائے، جب جانور کی جان نکل جائے، تب کیا کرنا ہے؟ وہ دعا پڑھنا ہے جو قربانی کی دعا ہے۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دعا قربان کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ اب کسی اور شخص کے جانب سے قربانی ہو رہی ہے تو منی کی جگہ من کر کے فلاں اس کا نام لے لیا جائے گا۔ اللہم تقبل من محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد فرقان، اس طریقے سے جو جو نام بھی ہے، ایک نام ہے، کئی نام ہے، وہ لے لیے جائیں گے من کہہ کے۔ تو یہ دعا جو ہے قربانی ہونے کے بعد پڑھنا ہے، نہ کہ قربانی ہونے سے پہلے چھری پہ پڑھ دی جاتی ہے۔